کربلا کیا ہے؟ جس کے خون سے چہرہ امام حسین کو سمجھنا پڑے گا نا اسلامی نظام کے لیے. تو اس لیے میں نے وہ اسلامی نظام کی گفتگو کو جو ہے نا وہ جاری رکھوں گا، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. جس کے خون سے چہرہ ایام لالا فام ہے، کربلا اسلام کی ایسی دھنک کا نام ہے. اسلام کے چہرے پہ جو لالی آپ کو نظر آتی نا، سرخی، اس کے چہرے پہ جو شہادتوں کا خون آپ کو نظر آتا ہے، جو عظمتوں اور قربانیوں کی داستان نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کربلا اسلام کی ایسی دھنک کا نام ہے. استقامت مرگ آسا مرحلوں کے سامنے، جنگ وہ اپنے یقینی مقتلوں کے سامنے ہیں. وہ کیا؟ امام حسین کا کھڑا ہو جانا اور مرگ آسا مرحلہ، وہ مرحلے جہاں موت بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے، مرحلوں کے سامنے، جنگ وہ اپنے یقینی مقتلوں کے سامنے. وہ ایسی جنگ ہے کہ جہاں پتہ ہے میں مار دیا جاؤں گا، بچاؤں گا نہیں. یہ وہ جنگ، ایسی جنگ لڑنا. لوگ جھک جاتے ہیں کہ جب اس کو دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں تو نہیں تنہا جنگ لڑ رہا ہوں. ایسے موقع پر جنگ کرنا، وہ دیکھو کہ ایسی بہادری اور جرت کی بات ہوتی کہ جب آدمی کو پتا ہو کہ اس کے بعد میری بوٹیاں اڑ جانی ہیں، یہ ہزاروں کا لشکر، میں تنے تنہا ہوں. تو شاعر نے اس پر وہاں کا جنگ وہ اپنے یقینی مقتلوں کے سامنے. کہتا ہو کیا وہ جنگ ہوگی جب اپنے بندے کا کٹ جانا وہاں واجب ہو گیا، ٹھہر گیا، تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ تو مرا ہی مرا اس جنگ کے اندر. وہاں پھر وہ جنگ کس طرح، کیا اصحاب شکن ہوگی یا مضبوط اصحاب کے ساتھ لڑی جائے گی؟ اگر وہ اصحاب شکن جنگ ہوتی ہے، وہ اس وقت جب آدمی اپنے آپ کو تنہا کرتا ہے. لیکن حسین جب جنگ لڑا ہے، وہ اتنے مضبوط اصحاب کے ساتھ جنگ لڑا ہے وہاں پر کہ اس کی جنگ کا نشان آج 14 صدیاں ہوگی، دنیا رو رو کے اس کی قربانیوں کے اوپر اپنے آپ کو بے حال کر رہی ہے. وہ کیسی عجیب جنگ ہوگی. خاموشی کو شہر کی آواز کر دینے کا نام. اپنی خاموشی حسین ابن علی. بتائیں کسی موضوع پر، کسی جگہ پر جا کر امام حسین نے ضد کی؟ یہ کہتے ہیں ضدی تھے امام حسین. وہ کس موضوع پر جا کر امام حسین ضدی ہوئے؟ مجھے بتا دینا. ہر موقع پر امام حسین نے اسٹریٹجی بدلی. انہوں نے مدینے میں بیعت لیا، آپ نے فرمایا میں الگ ہو جانا چاہتا ہوں، مدینے سے نکل گئے، بیعت ہی نہیں کی ان کے ہاتھ پر. انہوں نے جا کے مکہ امام حسین کو روک لیا، آپ نے مکہ چھوڑ دیا حج سے پہلے. آپ نے فرمایا میں حج بھی نہیں کروں گا، اللہ کا دین بھی چھوڑ دوں گا، یہاں پہ یہ مجھے حج نہیں اس طرح کا منظور، جو فساد. وہاں چلے گئے. اخیر کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف رخ کر لیا، راستے کوفہ کے روک لیا. روکنے کے بعد وہاں پر امام حسین نے کہا ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو، مجھے بتاؤ کس طرف جانا ہے. یہ اس لیے لوگ آج تک پریشان ہیں بھی کربلا تو پہلے آتی، کوفہ آتا بعد میں. وہ اوپر سے گھما کے اسے راستہ ہی دوسرا بنا لیا امام حسین کو ساتھ لے کر کے. اسے کب کھاتا؟ امام نے کہا ٹھیک ہے جب تک تجھے حکومت سے خط نہیں آتا. پھر 9 کی رات تک ان کو کہتے رہے بھی دیکھ لو میں جنگ نہیں لڑنا چاہتا. پھر 10 کی صبح بھی امام حسین نے پہلا تیر نہیں پھینکا، انہوں نے پھینکا. پھر بھی آپ ان کو دین بار بار ایک ایک ساتھی قتل کرواتے رہے. اسٹریٹجی چینج ہوتی رہی آپ کی، ضد ایک جگہ بھی نہیں کی. دشمن جو کہتا رہا آپ اس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھے رہے. آپ نے کہا تو جو کرنا چاہتا ہے کر، میں اپنی طرف سے پہل نہیں کروں گا، ساری چیزیں تیرے پہ حجت تمام کی. آپ نے اس وقت خاموشی کو شہر کی آواز کر دینے کا نام. ایک حسین اس وقت چپ ہو گیا، اس نے اپنی زبان پہ تالا لگا لیا. ایک دن نکالو وہ اور میرے ساتھ مل کے اس نظام کو بدل دیتے ہیں. آپ چپ رہے، ایسی خاموشی کے ساتھ ان کے اندر کام کیا جیسے شبنم رات کو گر جاتی ہے، دیمک اندر کو لگ جاتی ہے نا، پتہ بھی نہیں چلتا. آپ نے اپنی خاموشی کو لوگوں کی آواز بنا دیا. لوگ چپ نہیں رہے. پھر انہوں نے ان کی حکومتیں ختم کر دی. خاموشی کو شہر کی آواز کر دینے کا نام، پیاس میں دریا نظر انداز کر دینے کا نام. پیاس لگی ہوئی تھی اس وقت امام حسین کو، دریا سامنے بہتا تھا. حسین نے دریا کو نظر انداز کر دیا کہ پیاسا مر جائے گا، حسین اپنی بات پر رہے گا لیکن اس دریا کی ایک گھونٹ نہیں پیے گا. فرات چلتا رہے گا. وہاں کے سور اور کتوں کو اجازت تھی کہ وہاں پانی پیا جائے. محمد رسول اللہ کے بیٹے کو اجازت نہ ہوئی کہ وہاں سے پانی کی ایک مشک بھر کے اپنے اور اپنے اہل خانہ کو وہاں پر سیراب کر سکے. کیا کہ پیاس میں دریا کو نظر انداز کر دینے کا نام. دیکھو حوصلے حسین کے. شدت پیاس میں آدمی گھونٹ ایک کو ترستا ہے، لیکن وہاں دریا نظر انداز کر دیے گئے کہ جاؤ، ہمیں ان دریاؤں کی بھی پرواہ نہیں رہے گی، ہم اپنی پیاسوں کے اندر جئیں گے اور اسی پیاس کو لے کر کے دنیا کو پیغام دے جائیں گے کہ پیاسا بندہ مر جاتا ہے. وہ اپنی دریاؤں کو نظر انداز کر دے. ایک زخمی پیش قدمی کا سفر ہے کربلا. زخمی پیش قدمی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو اس وقت زخمی کر دیا. پیش قدمی یہ نہیں تھا کہ حسین بالکل ٹھیک تھا، جگہ جگہ سے تو آپ کے جسم کے روح کے اوپر داغ لگا دیے گئے تھے. کہاں پر آپ امام حسین علیہ السلام کو وہاں پر لوگوں نے ان کو جینے رہنے دیا. مدینہ چھڑایا، مدینے سے آج بندہ کوئی آئے نا، ہمیں پتا ہے نا،
ہم روضہ رسول سے جس وقت جدا ہوتے کس طرح ہمارے قلب کے اوپر اس وقت ایک عجیب قسم کا غم اور درد چھا جاتا تھا بھی اب پتہ نہیں دوبارہ مدینہ دیکھنا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا. یا بیت اللہ شریف جس وقت ہم چھوڑتے ہیں ایک عجیب افسردگیاں طاری ہو جاتی, دنیا روتی ہے کہ اللہ پھر دوبارہ ہمیں بیت حسین چھوڑ رہا ہے, ایک زخمی پیش قدمی کر رہا ہے, اس کا دل جو ہے اس وقت جراحت کے ساتھ ہے. نانے کی قبر کو چھوڑا, ماں کی قبر کو چھوڑا, بھائی کی قبر کو چھوڑا, اور مدینہ جیسا اچھا شہر جہاں اس کا گھر بار مال جان اولاد سب محفوظ تھی, وہاں چھوڑ کر وہ نکل گیا. اور بیت اللہ شریف میں بھی اس کو چین نہ لینے دیا گیا, اس نے وہ پیش قدمی کی کربلا کی. جذبے جہاں تسکین دل تمکین سر ہے کربلا, جذبے جہاں اپنے اندر سمو لیا اپنے درد کو اور اپنے خاموشی اختیار کر لیا. آپ کو پتا تھا کہ جب 56 ہجری کے اندر امام حسین نے دیکھا حضرت معاویہ نے آ کے یزید کی بیعت لینے کے لیے کہا نا, بھی 4 بندوں نے بیعت کر لی, عبد الرحمن بن ابی بکر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی نے. بتاؤ تم میں سے کون ہے جو بیعت نہیں کرتا؟ مدینے میں ایک شخص بھی نہ اٹھا اس وقت. حسین نے اسی دن سمجھ لیا نانے کا دین رون دیا گیا. حضرت معاویہ کی زندگی میں ہی سمجھ لیا کہ وہ حریت, وہ آزادی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیتے تھے, جس کے لیے ابو بکر اور عمر نے لوگوں کو پوچھا کہ بتاؤ کس طرح کے ہم حکمران ہیں. لوگوں نے برملا کہا کہ تمہاری یہ چادر کہاں سے ہی, ہمیں چادر کا جواز چاہیے, ہمیں جب تک چادر کا جواب نہیں ملے گا ہم نہ تمہاری اطاعت کریں گے نہ تمہاری بات مانیں گے. حسین نے دیکھا پورے کا پورا مجمع چپ ہو کے بیٹھا, ایک آدمی. اس کے لیے تو کربلا اسی دن ہو گئی تھی 56 ہجری میں, جس دن حضرت معاویہ اپنے بیٹے کے لیے وہاں پر بیعت لینے کے لیے آئے تھے. ایک وقت میں 2 امیروں کی بیعت, یہ اسلام کے اندر ایک بدعت تھی کہ ایک وقت میں 2 بادشاہوں کو آپ ووٹ دے رہے ہیں, ایک وقت میں 2 بادشاہوں کے آپ نے خود بھی بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے بھی وہاں پر اس وقت اس نے چاہیے کہ میں بیعت لے لوں. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ پوری اسلامی تاریخ پڑھنے والے جتنے یہ ملوانے اور مولوی ملوٹے اور نام نہاد یہ علماء بنے پھرتے ہیں, ان سے پوچھیں جا کر کہ ایک وقت میں 2, اس وقت سعودی عرب کا جو بادشاہ بنا بیٹھا ہے سلیمان, اس کے بھائی کی بیعت اور سلیمان کی بیعت ایک وقت میں ہو سکتی ہے؟ عمران خان کی اور یہ نواز شریف کو ایک وقت میں وزیر اعظم بنا سکتے ہو؟ ایک وقت میں ایک حکمران کی بیعت ہونی چاہیے تھی, 2 حکمرانوں کی بیعت کس طرح سے وہ لے سکتے اپنی زندگی کے اندر؟ اس وقت آپ نے دیکھا کہ جذبے جہاں مجھے اپنے دل کے اندر سمو لینا چاہیے, امام حسین نے کہا یہ درد میں اپنے جسم میں پالوں گا, اور جب تک یہ فکر جو اس نے ڈالی ہے یہ عملی طور پر ڈھالنی نہ جاتی, چپ کر کے نظارے کروں گا. اور وہ پتہ نہیں کوئلوں پر لیٹا ہوا حسین ساری رات کیا سوچتا ہوگا کہ نانا نے دین کون سا چھوڑا, ابو بکر نے کون سا چھوڑا, عثمان نے کون سا چھوڑا, علی کس دین پر مر گیا, میرے بھائی کو زہر دیا تو کس طرح دیا گیا, کس طرح سے اس کو بیچارے کو لا کر کے اس کے تھال کے اندر جگر کے ٹکڑے گرے, اور آج مجھ پر وقت آ گیا میں کس طرح اس کی بیعت کر سکتا ہوں. جذبے جہاں تسکین دل, دل کو سکون کس طرح دیا ہوگا امام حسین نے اس وقت. تمکین سر کے اپنے سر کو دیکھا کہ میں سر کی وقت باقی رکھنی ہے, یہ سر جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اب نہیں جھکنے دینا میں نے. تمکین سر, وقار اور متانت اور تمکنت کہ اس کے سر کے اندر باقی رہے, اس کو میں کس طرح اس کے سامنے جھکا دوں. یہ کسی تمکین سر ہے کربلا. اپنی ویرانی نئی صورت گری کے روپ میں, اللہ اکبر, اپنے گھر کی ویرانی دیکھ لی, کہا نہیں میں اس ویرانی کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میری امت زندہ ہو جائے گی. آج میں کٹوں گا تو امت سر سبز و شاداب ہو جائے گی, آج میں مر جاؤں گا امت زندہ ہو جائے گی. اگر آج میں اپنی قربانی دیتا ہوں تو عمر تا دیر زندہ رہے گی یہ امت. آپ نے فرمایا اپنی ویرانی نئی صورت گری کے روپ میں نصب کر دیا جری شبنم کا خیمہ دھوپ میں. امام نے اس وقت اپنا ایک خیمہ جو شبنم کا تھا نا, مضبوط ہو کر, شبنم کا خیمہ, کمزور تھے امام, دھوپ جب آتی ہے تو شبنم اڑ جاتی, لیکن دھوپ کے مقابلے میں حسین ابن علی نے اپنا خیمہ بنا کر وہاں پہ رکھ لیے کہ تو ہنر آزما ہم جگر آزمائیں, تو دھوپ میرے خیمے کو اڑا. اپنا خیمہ شبنم کا تھا, معمولی سا, معمولی ایک حسین, اور تنہا ہزاروں لوگ. کیا تھا؟ دھوپ, یزید کی بنائی ہوئی دھوپ, اس کے باپ کی بنائی ہوئی دھوپ ہے. نصب کر دینا جری شبنم کا خیمہ دھوپ میں, راستی سے غیر متزلزل الوہی واسطہ, سچائی سے ایک ایسا واسطہ رشتہ اپنے ساتھ اس کے ساتھ جوڑ لیا. اللہ, چونکہ اللہ تھا نا اندر بستا تھا, الوہیت, اپنے دل کے اندر خدا سے پیار تھا اور محبت تھا, تو سچائی سے اپنا راستہ اس کے ساتھ واسطہ. جنگلوں میں بھیڑیوں سے چھین لینا راستہ, بھیڑیوں سے راستہ چھین لینے کا سوچا حسین ابن علی نے کہ جنگلوں کے اندر سے دنیا گزرتی ہے, یہاں بھیڑیے ہی بھیڑیے ہوں گے, اور وہ بھیڑیے 14 صدیاں ہو گئی مجھے اور تم کو نوچ رہی ہیں, اور امت آج تک پیٹ پیٹ کے دیکھ رہی ہے کہ کہاں غزہ میں, فلسطین میں, قبرص میں, کشمیر میں مرتے ہو, ادھر بھی مرتے اپنے ملکوں کے اندر جہاں تم آزادی جس کو تم کہتے ہو نا یہ پاکستان, یہاں بھی مر رہے ہو, جہاں تم غلام ہو وہاں بھی مر رہے ہو. بھیڑیوں کی ایک دنیا آباد تھی. حسین ابن علی نے کہا نہیں, مزاحمت کیسی کرنی ہے, کیا کرنا ہے, جنگلوں میں بیڑیوں سے چھین لینا راستہ,
کاغذوں سے گردے بادی آندھیوں کو تھامنے. فرمایا اس وقت آپ نے سوچا کہ کاغذوں کے ذریعے سے میں اس آندھیوں کو تھام لوں. کاغذ سے بھی کبھی کاغذ کی کشتی رہی ہے آندھی کے سامنے؟ نہیں. لیکن حسین ابن علی اپنی نازک کشتی کو جو اس کی کاغذ کی بنی ہوئی تھی وہ اٹھا کے کہا کہ میں ان آندھیوں کا مقابلہ کروں گا اور اپنا سارا گھر بار ختم کر دوں گا. ایک تنہا شخص واحد لشکروں کے سامنے تنہا تھا، وہ امام حسین ابن علی، اور ادھر لشکروں کی فوجیں تھیں اور اس کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے. روشنی کو جیت لینا وقت کی میزان سے. اللہ اکبر. فیصلہ کہاں پہ کر رہا ہے وہ شاعر؟ روشنی کو جیت لینا وقت کی میزان سے. وقت کا ترازو لگا ہوا تھا، ایک طرف تاریکی تھی اور ایک طرف وہاں حسین ابن علی نے روشنی کو چھینا. اس وقت چھین لیا اس نے، حسین نے. تاریکیاں ہمیشہ کے لیے کالک منہ پہ مل گئی بنو امیہ کے منہ کے اوپر. روشنی کو جیت لینا وقت کی میزان سے، زندگی کو ہار دینا فاتحانہ شان سے. کہا جاؤ. لوگ زندگی کو جیتتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر علاج. لوگ جھک جاتے ہیں بڑے بڑے لشکروں کے سامنے کہ اگر جان کی ایمان پاؤں حضور تو کچھ عرض کروں. لوگ بڑی بڑی چیزوں کے اپنے بڑے بڑے منصبوں اور عہدوں اور اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہیں. مگر ہوا کیا؟ روشنی کو جیت لینا وقت کی میزان سے، زندگی کو ہار دینا فاتحانہ شان سے. کہا جاؤ ہم زندگی کو فاتحانہ شان سے اس کو ہار. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا. حریت کا عہد نامہ آدمی کے واسطے، سچ کا فرمان بغاوت ہر صدی کے واسطے. ہر صدی کے واسطے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فرمان سچ کا دنیا کے اندر جاری کر دیا.